اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، اونلی ون آیا، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ 15ویں جو آیت ہے 15، کہ اس میں کہا اللہ نے من یعنی کہ جو کوئی بھی، من اہتدی جو ہدایت پہ آیا، جس نے ہدایت قبول کی اور وہ ہدایت پہ آیا، فَإِنَّمَا تو پھر صرف یہتدی لنفسہ تو صرف اور صرف اس نے اپنی نفس جو ہے اس کے لیے وہ ہدایت جو ہے اس کے لیے اپنی نفس کے لیے اس کی ہے نا، لنفسہ ہی اپنی نفس کے لیے اس کو ہدایت ملی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس نے خود اپنی ہی جان کو فائدہ پہنچایا۔ جس نے بھی ہدایت پہ آیا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ تو اس کی نفس جو ہے وہ ہدایت پہ آئی، دیٹ مینس اس کو اس کا جو بھی فائدہ ہے، بینیفٹ، وہ اس کو ملے گا۔ یعنی تم اگر اپنی ہدایت پر اگر تم آتے ہو تو کسی اور پہ احسان نہیں کرتے، اپنی ہی نفس پہ اپنی ہی جان پہ تم احسان کرتے ہو، کسی اور پہ کوئی احسان نہیں۔ پھر ہے ومن ضل اور وہ جو بھٹک گیا، اب جو بھٹک گیا جو گمراہی پہ چلا گیا، فإنما يضل علیہا تو اس کا بھٹکنا جو ہے اس کا وبال اس کا بوجھ، اس کے اوپر جو بھی مطلب اس کو تکلیف ہوگی وہ اس کی اپنی ہی جان پہ ہوگی، اس کی اپنی ہی روح پہ ہوگی۔ فإنما يضل علیہا تو وہ برڈن، وہ بھٹکنے کا برڈن وہ اس نے اپنی جان پہ کیا ہے، یعنی بھٹکا تو وہ بھی اس نے خود کا نقصان کیا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وزرا یعنی بوجھ، تو وزیر جو ہے بادشاہ اور اس کا وزیر جو ہوتا ہے، تو وہ وزیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، سارا بوجھ جو ہے کنگڈم راج پاٹ کا وہ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے، وزیر کے، تبھی تو وہ وزیر نام ہے نا۔ تو وزر جو ہے وہ ایسا ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا کہ بھئی وہ کوئی پیٹی ویٹی پتری کی ایسی ہوتی تھی، لیکن اکثر ان لوگ جو بھی ٹریول کرتے تھے تو وہ ایک چادر بچھائے یا کپڑا بچھائے، اس کے اندر سب ڈالے، اس کا پوٹلا بنائے اور وہ پوٹلے کو اپنے کندھے پہ یا تو اٹھائے یا لکڑی لیے اور لکڑی پہ پوٹلے کو لگا دیا، اور اب وہ بوجھ، وہ وزر اس پہ، تو وہ جو ہے وزر وہ ہے نا، بوجھ ہے نا، تو وہی چیز ہے جو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ نہیں اٹھائے گی کوئی بھی جان کسی اور کے بوجھ کو، کسی اور کے، یعنی کہ کوئی بھی ہو، چاہے کہ تمہاری ماں، تمہاری بہت ہی اتنی سگی ماں، یا تمہارا باپ، یا تمہارا شوہر، یا شوہر کے لیے بیوی بہت عزیز، لیکن اس دن کوئی عزیز نہیں۔ اس دن تو یہ ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ہی بوجھ خود ہی اٹھا رہا ہوگا، اور جتنا زیادہ اس کا بوجھ ہوگا اتنی ہی اس کی کمر اور پیٹھ ٹوٹ جائے گی اٹھانے کے لیے، کیونکہ برائیوں کا بوجھ بہت ہوتا ہے۔ اور پھر جتنے بھی تم نے غلط کام کیے، تم نے شر پھیلایا، تم نے مسچف پھیلائی اللہ کے مطلب مخلوق کے اندر،
تو تم نے کتنی ساری اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو دکھی کیا، تو یہ سب کا بوجھ کہاں جائے گا؟ ان کے آنسوؤں کا بوجھ بھی تو ہوگا نا، ان کی تکلیفیں جو انہوں نے اٹھائی اس کا بھی بوجھ ہوگا. تو یہ تمام چیزوں کے بوجھ بندہ جب اٹھائے گا تو بولتے نا اس بوجھ تلے کمر ٹوٹ گئی. تو سمجھ لو وہاں آخرت میں تو بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے بہت بھاری. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی نہیں اٹھائے گی بوجھ کسی اور کا. وَمَا كُنَّا، اور نہیں تھے ہم، اللہ کہتا ہم نہیں تھے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، عذاب دینے والے، کہ ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے. اللہ نے نہیں وہ تم کو بوجھ دے دیا بھائی. حتیٰ ٹل، جب تک کہ نبعث رسولا، اللہ نے وہاں پر نبعث، بعث کا مطلب کیا ہے؟ ریزریکٹ یا ریز. تو جب تک وہاں پر اپنا رسول اللہ نے نہیں بھیجا، نبعث رسولا، تو نبعث بعث ورڈ آ گیا نا اس میں ریز کا، کہ جب تک اللہ اپنا رسول وہاں نہیں بھیجتا، اللہ کا مطلب بھیجا ہوا رسول، تو وہ جب اللہ نہیں بھیجتا اور پھر وہ رسول ان کو بہت اچھی طرح سے وارن کرے، کرتے جائے اور وہ نہ مانے، تو یہ اب اللہ کے پاس یہ ریزن ہے کہ اب کیوں اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے. اور یہ کون سے بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ خود اپنے بوجھ خود ہی اٹھائے گا. ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا بھائی. ہلکے پھلکے تو وہی ہوں گے نا جنہوں نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کی ہوگی، کسی کے حق نہ مارے ہوں گے، کسی کو دکھی نہیں کیا ہوگا، ظلم نہیں کیا ہوگا کسی کے ساتھ. بس وہی لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا بوجھ. Who receives guidance receives it for his own benefit. یعنی whoever receives guidance receives it for his own benefit. Who goes astray does so to his own loss. No bearer of burdens can bear the burden of another, nor would we punish until we had sent a messenger to give warning. اس کی دو نوٹس ہے، 2190 2191. 2190. The doctrine of personal responsibility is insisted on. یعنی کہ یہ جو بلیف ہے اور یہ جو ہمارا جو فیتھ ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ پرسنل رسپانسبلٹی ہر بندے کی ہے. وہ خود ہی اپنے لیے ہر چیز جو وہ کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کسی کو بھی اس کا ذمہ دار مت ٹھہراؤ. ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے. اینڈ دا بیسس آف ایتھکس از شون ٹو بی آور اون گڈ اور ایول. اور جو ہمارے اخلاق جو ہے اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ چاہے وہ اچھے اخلاق ہو یا برے، چاہے تم گڈ کما رہے ہو یا ایول. اینڈ دا بیسس آف ایتھکس از شون ٹو بی آور اون گڈ اور ایول ایز فردرنگ اور obstructing our highest development. تو ہمارے خود کے جو اخلاق ہیں تو اگر وہ اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، تمہاری بہت ہائیسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، یعنی کہ مطلب تمہاری ترقی ہوگی، بلند ترین روحانی ترقی. لیکن اگر ایول ہے تمہارے اخلاق تو وہ تم کو آگے بڑھنے سے بھی روکیں گے، obstruct کریں گے، اور تمہاری جو ترقی ہونی ہے اس سے تو بالکل روک دیں گے. 2191. The doctrine of vicarious atonement is condemned. یہ vicarious atonement جو ہے کہ وہ چرچوں میں ہوتا ہے، جہاں پر آ کے لوگ کنفیشن کے باکس میں آتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں اپنا گناہ، اور پھر ان کو وہاں جو فادر ہے، پادری، وہ کہے گا کہ بھئی تم ایسا کرو، تمہارا گناہ جو ہے وہ اتنا ہے، تو ابھی ایسا کرو، اس کے لیے اتنا پیسہ تم کو دینا پڑے گا، ابھی یہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے تم کو کفارے کے طور پہ، ویکیریس اٹونمنٹ کے طور پہ تم کو ابھی اتنے ہزار دینے پڑیں گے، اتنے لاکھ دینے پڑیں گے. تو یہ سب ہے پیسے جمع کرنے کا طریقہ بھی،
اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ بھی، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ابھی یہاں پے کر دیا نا فادر کو، پادری کو، تو اب دیکھو اب ہمارا سب گیا. نہ ہی وہ کسی ایک بندے کے اوپر ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے سب کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. ہر بندہ خود اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور یہ اپنے ہمارے اس میں جو ہے اس کو بالکل کنڈیمڈ کر دیا گیا ہے. کوئی ایسے کفارے ہمارے اس میں نہیں ہے. ہاں، توبہ استغفار ہے، سچی توبہ استغفار. Salvation for the wicked cannot be attained by the punishment of the innocent. یعنی اگر کسی معصوم کو سزا ملے تو وہ جو وکیڈ ہے، جو تیڑا ہے، بدبخت ہے، تو کیا وہ فلاح پا جائے گا؟ وہ نہیں پا سکتا. اور کسی بھی معصوم کو عذاب ملے تو یہ نہیں ہو سکتا. One man cannot bear the burden of another. ایک بندہ دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. That would be unjust. سخت ناانصافی ہوگی. وہ تو اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤ. کتنا ایول کمایا ہے جو اتنا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. ایول سے سوچو، کیونکہ بھلائی جو ہے، بھلائی کا بدلہ تو بھلائی ہے، اللہ نے بول دیا ہے. پر برائی کا بدلہ کیا ہے؟ بدترین، بہت برا. Every man must bear his own personal responsibility. ہر شخص اپنی جو بھی اس کی ذمہ داریاں تھی وہ تمام ذمہ داریوں کو اس نے نبھایا، نہیں نبھایا، ڈاج کرا اپنی رسپانسبلٹی کو دوسروں پر، تو اب سوچ لو وہ اس کا بھی بوجھ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا. But Allah never visits His wrath on anyone until due warning is conveyed to him through an accredited messenger. اور اللہ جو ہے وہ کسی کو بھی اپنے غضب اور غصے کے ساتھ ان کو نہیں وزٹ کرتا، کوئی کو بھی، جب تک کہ وہاں پر وہ اپنے رسولوں کو نہ بھیج دے. رسول جائیں، رسول وہاں پہ دعویٰ کریں، سب کو بتائیں، وارننگ دے، سب کو خوشخبری بھی دے اور سب کو انذار بھی کرے، وارننگ بھی دے. تو یہ جب سب کچھ ہو جائے اس کے بعد وہ میسنجر کو، یعنی وہ رسول جو اللہ کے، ان کو ہرا دیا گیا، تو اب اللہ اپنے غضب اور غصے کے ساتھ وزٹ کرے گا ان کو، یعنی کہ اس بستی کی، اس قوم کی ہلاکت. وہ ہلاکت اللہ تبھی کرتا ہے جب ان کا یہ گناہ آ جاتا ہے کہ اب انہوں نے رسول کی بات کو رد کیا. ورنہ چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے تو اللہ مطلب معاف کر دیتا ہے یا بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے عذاب دیتا ہے. لیکن بہت ہی مطلب رسول کو، کسی کو رسول کو اللہ نے یعنی مطلب بھیجا اور انہوں نے اس کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، تو اب ان کی وارننگ نہیں سنی گئی، تو اب اللہ کا غضب اور غصہ بھڑکے گا نا، پھر اس قوم کی، اس امت کی ہلاکت ہوگی. اور ابھی یہی آیت نمبر 15 ہم ابن کثیر میں پڑھیں گے، جس میں 9 پیجز ہے، وہ ایٹ لیسٹ 2 ٹریک بنیں گے اس کے.